سب سے پہلے خبر یہ کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سعادت علی مجاہد سے۔ ساجد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ بھی خالد خورشید کے خلاف پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی غلام شہزاد آغا، جن کا تعلق سکردو سے ہے، انہوں نے جعلی ڈگری کو چیلنج کیا تھا کورٹ میں، اور اس پر 6 مختلف فریقین جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن، گلگت بلتستان حکومت، بھی بار کونسل سمیت 6 فریقین تھے۔ گلگت بلتستان کے وکلاء کی سینئر وکلاء کی ٹیم نے بھی اس میں معاونت کی، عدالت کی، اور یہاں پر جو بحث ہوئی وہ بحث روزانہ کی بنیاد پر ہوئی، اور آج سماعت مکمل ہونے پر کچھ دیر کا وقفہ دیا ججز نے، اور 3 ججز کا یہ لارجر بینچ تھا، 3 ججز جسٹس ملک عنایت الرحمان، جسٹس جوہر علی اور جسٹس مشتاق پر مشتمل۔ تو ان 3 ججز نے ابھی یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے، اور خالد خورشید جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی اور انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ جی اچھا، تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی اس کیس کا بتائیے گا۔ جعلی ڈگری سے متعلق کب یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور کیا موقف تھا پٹیشنر کا؟ جی، یہ جعلی ڈگری کا کیس یہ جعلی ڈگری کا کیس جو ہے وہ وہاں اس کے حلقے کے 2 ممبران طور سے 2 جو امیدواران تھے جو الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، ایک کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا، ایک کا نون لیگ سے تھا، عبدالحمید اور رانا فرمان علی۔ تو دونوں نے الیکشن کمیشن میں براہ راست درخواست دی تھی کہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی ڈگری جعلی ہے، جس پر اس کو نوٹس جاری ہوا تھا وزیر اعلیٰ کو چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ تو جب نوٹس جاری ہوا تو اس نے وہ نوٹس عدالت میں چیلنج کیا، اور چیلنج کر کے اپنی ڈگری جو ہے عدالت میں جمع کی تھی چیف کورٹ میں۔ تو اس پر پھر چیف کورٹ کے چیف جسٹس نے لارجر بینچ تشکیل دیا 3 ججز پر مشتمل، اور وہاں پر عدالت میں 3 ججز نے روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کی، اور یہ ڈگری جو ہے یہ جعلی قرار دے دی گئی، اور آج یہ فیصلہ صادر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو سعادت یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی تو کسی باہر کی یونیورسٹی کی ڈگری تھی نا، اس سے متعلق عدالت میں جب سماعت چلی تو کیا دلائل دیے گئے جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور پھر آف کورس چیف منسٹر کی طرف سے بھی، سابق چیف منسٹر کی طرف سے بھی؟ جی، چیف منسٹر دیکھیں، یہ جو ڈگری تھی یہ لندن کی تھی، لندن سے ڈگری لائی تھی، اس کو بار کونسل نے ایکویولنٹ ایک تو بار کونسل نے جاری کیا، اس کے لیے لائسنس جو وکالت کیا لائسنس ہے وہ بار کونسل نے جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے یہ ایکویولنٹ کا ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، کی بنیاد پر اس نے اپنی ڈگری جمع کرائی تھی، ایکویولنٹ اس کے برابر یعنی مساوی۔ تو یہ جب بعد میں اس کی چھانبین ہوئی اور جو سماعت ہوئی تو اس کی تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی، اور جو وکیل پیروی کر رہے تھے پٹیشنر کی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ڈگری جو ہے لندن یونیورسٹی نے اس کو جعلی قرار دیا، اس کی تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو یہ تمام تر شواہد، اور ایچ ای سی نے اس کی تصدیق کر دی تھی عدالت میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ ای سی نے تصدیق نہیں کی تھی، اس کو ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ دیا تھا، ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ دیا تھا، باقی تصدیق یونیورسٹی کی وہ نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی آف لندن کا کیا موقف رہا ہے؟ کیا انہوں نے تصدیق کی تھی اس ڈگری کی، یا انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ نہیں، یونیورسٹی آف لندن نے اس کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ ان کا کوئی وکیل یا وہ فریق تو نہیں تھے نا اس میں، وہ تو وہاں عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے یونیورسٹی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، انہوں نے جو اپنی تحقیقات مکمل کی، اور جن کی طرف سے یہاں مقامی وکیل بھی اور اسلام آباد سے بھی وکیل آج پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ اچھا سعادت، اگر آپ اس سے متعلق جانتے ہیں تو بتائیے کہ یہ ایکویولنٹ جو ایچ ای سی نے اس کو ڈکلیئر کیا، تو اس کا بھی کوئی بنیاد ہوگی، کوئی پروسیس ہوگا ان کا، وہ بھی اتھینٹیکیٹ پہلے کرتے ہوں گے کہ یہ ڈگری، کیونکہ ہر کسی ڈگری کو تو نہیں کر دیا جاتا ایسے۔ وہ ایکویولنٹ کا یہ کورٹ میں انہوں نے یہ بالکل دیا تھا کہ ایک ڈگری اگر اس یونیورسٹی کی یہ ڈگری ہے تو یہ اگر ڈگری صحیح ہے تو یہ ایکویولنٹ ہے، اس کا سرٹیفکیٹ تھا۔ اگر یہ ڈگری صحیح ہے تو یہ ایکویولنٹ ٹو یعنی وکالت کی ڈگری۔ اس کے اب آگے کا پروسیس کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ تو ظاہر ہے وہ 62-63 کا معاملہ ان پر لگے گا، اور پھر آگے کس طریقے سے معاملہ چلے گا؟ کیا سزا بھی دی جا سکتی ہے اس میں؟
सारी बहस ही 62-63 में हुई है और जो दिफा किया वकील ने, जो वजीर आला के वकील असदुल्ला खान एडवोकेट ने ये साबित करने की कोशिश की कि 62-63 का इतलाक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पर नहीं होता, यहाँ लागू नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन लीडर भी है और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर भी हैं और वो वकील भी हैं, सीनियर लॉयर हैं, जिसने इस केस की पैरवी की अपने पिटिशनर की, तो उसने ये साबित किया कि 62-63 जो है यहाँ लागू होता है और जजिस ने उसी के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और इसको नाअहल करार दे दिया है अदालत ने। सादत अली मुजाहिद हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर से। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में फैसला सुना दिया गया है। उनकी डिग्री जाली है, ये 3 रुकनी जो बेंच है उसने करार दिया है। जीबी की स्पेशल अदालत है। और जोहेब, यहाँ पर मेंशन करना ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इस तरह से याद पड़ता है कि जब ये अदालत में केस चल रहा था और इसकी प्रोसीडिंग्स कवर हो रही थी तो इस तरह की भी बात रिपोर्ट हुई थी कि हायर एजुकेशन कमीशन से जब मौक़िफ़ मांगा गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को लिखकर पूछा इस डिग्री से मुतल्लिक, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का गालिबन ये जवाब आया था एचईसी को कि डिग्री दुरुस्त नहीं है, वो इसकी सदाकत के ऊपर कुछ कह नहीं सकते।